کل کے میچ کی بات کی جائے تو سمیر منہاس نے لاجواب بیٹنگ کی ہے اور پاکستان کو یہ فائنل میچ ون کروایا ہے۔ یعنی زمبابوے کی ٹیم ٹرائی سیریز کا فائنل میچ میں پہلے کھیلتے ہوئے 168 رن جو ہے وہ بورڈ پر لگا سکے، جس کے جواب میں سمیر منہاس اوپنر آتے ہیں اور بندہ ایسی بیٹنگ کرتا ہے کہ دنیا حیران و پریشان ہو جاتی ہے۔ یعنی صرف 42 بالوں پر یہ بندہ جو ہے وہ سنچری مارتا ہے اور کمال کی جو ہے وہ باری کھیلتا ہے کہ پوری دنیا کو پہلے ہی اس نے اپنی طرف جو ہے وہ متوجہ کیا ہوا ہے۔ تو پھر بھی اس نے بتایا ہے کہ چاہے وہ فائنل ہو، چاہے وہ ایشیا کپ کا فائنل ہو، چاہے وہ ٹرائی سیریز کا فائنل ہو، لیکن میری جو باری ہے، میری جو بیٹنگ ہے وہ آپ کو اسی ہی طریقے سے دیکھنے کو ملے گی۔ تو کمال کی بلے بازی کی ہے بندے نے، 51 بالوں پر 114 رن بنائے ہیں اور صرف 43 بالوں پر بندے نے بورڈ پر جو ہے وہ سنچری جو ہے وہ لگا دی ہے۔ تو کمال کا ٹیلنٹ پاکستان کو ملا ہے۔ پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ سے جو مشہور ہوا ہے وہ صرف بولنگ کی وجہ سے ہوا ہے۔ جب بھی پاکستان ٹیم کی بات ہوتی ہے، جب بھی ورلڈ کپ میں بات ہوتی ہے، جب بھی انٹرنیشنل لیول پر پاکستان ٹیم کی بات ہوتی ہے تو صرف یہی کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی جو ہے وہ بولنگ بڑی مضبوط ہے، جس کی بنا پر جو ہے وہ پاکستان کے بولر پاکستان کو میچ جتوا سکتے ہیں۔ تو پاکستان کے بولر ہی ہے جو پاکستان کو ٹرافی دلوا سکتے ہیں، لیکن کبھی ہمارے خیال میں ایسا بیٹسمین نہیں آیا جس کی بنا پر ہم کہہ سکیں کہ یہ اس بیٹسمین کی وجہ سے جو ہے وہ ہم جو ہے وہ ورلڈ کپ جیت سکتے ہیں، یا ہم کوئی ٹرافی جیت سکتے ہیں، یا کوئی ٹرائی سیریز جیت سکتے ہیں، یا کوئی میچ جو ہے وہ بآسانی جو ہے وہ ایک پلیئر کی بنیاد پر، ایک پلیئر کے سر پر جو ہے وہ ہم جیت سکتے ہیں۔ لیکن بابر اعظم جو ہے وہ کافی اچھے پاکستان کے لیے ثابت ہوئے ہیں، انہوں نے کافی جو ہے وہ ریکارڈ بھی بنائے ہیں، لیکن ابھی ان کی پرفارمنس حال میں اچھی نہیں رہی ہے۔ کافی عرصے سے وہ جو ہے وہ ایسی کارکردگی نہیں دکھا پا رہے جیسے کہ وہ پہلے دکھاتے تھے۔ لیکن سمیر منہاس ہم کو ایسا بیٹسمین ملا ہے جس نے نہ صرف انڈیا کی دھلائی کی بلکہ ایشیا کپ کا فائنل بھی پاکستان کو جتوایا، اور ٹرائی سیریز کے فائنل میچ میں صرف 42 بالوں پر بندے نے سنچری ماری۔ اسی طرح اگر ایشیا کپ کی بات کرتے ہیں تو 177 172 یہ بندے کی جو ہے وہ کارکردگی ہے۔ انڈیا کے خلاف 172 بنانا وہ بھی فائنل میں کوئی آسان بات نہیں ہے، تو بندے نے بنا کے دکھایا۔ اسی طرح 168 رن جو ہے وہ زمبابوے نے فائنل میچ میں بنائے، تو اس بندے نے کہا کہ میں اکیلا ہی آپ لوگوں کو میچ جتوانے کی صلاحیت رکھتا ہوں، اور اس بندے نے 42 بالوں پر سنچری ماری اور 51 بالوں پر 114 رن بنا کر میچ کو فنش کر دیا ہے۔ تو یہ ہے پاکستان کا ٹیلنٹ۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بندہ اکیلے کھڑے ہو کر پاکستان کو ون سائیڈڈ میچ جو ہے وہ جتوانے والا ہے۔ تو یہ کہنا کوئی غلط بات نہیں ہوگی کہ یہ اکیلا بندہ اپنی پوری ٹیم کو جو ہے وہ میچ جتوا سکتا ہے۔ تو میرے خیال سے اس پر جو ہے وہ کافی محنت کرنی چاہیے، اور اسے بہت جلد جو ہے وہ پی ایس ایل میں لے کر آنا چاہیے، اور بلکہ اس سال ہی کھلانا چاہیے، اور اس کو انٹرنیشنل لیول پر جو ہے وہ لے کر آنا چاہیے، کیونکہ اس کی جو پرفارمنس ہے وہ لاجواب ہے۔ پوری دنیا جو ہے وہ اس کی تعریف کر رہی ہے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو منوایا ہے۔ دیکھیں کہ جب بھی آپ انڈر 16 کھیلتے ہو وہاں پر محنت کرتے ہو، انڈر 19 کھیلتے ہو وہاں پر بھی محنت کرتے ہو، اور اپنے آپ کو منواتے ہو، اپنی کارکردگی دکھاتے ہو، تب بھی بندہ اوپر آتا ہے، اور اوپر بھی پھر ویسی ہی پرفارمنس جو ہے وہ دیتا ہے۔ تو یہ بندہ ایسے ہی کر رہا ہے۔ اس کی انڈر 16 میں اچھی پرفارمنس رہی ہے، اس نے انڈر 19 کی جو ہے وہ لاجواب بیٹنگ کی ہے، اور صرف 5 میچوں کی میں آپ کی اس کی پرفارمنس کی بات کرتا ہوں تو 360 رن جو ہے وہ اس نے ٹرائی سیریز میں بنائے ہیں۔ حالانکہ اگر ہم بات کرتے ہیں ڈومیسٹک کرکٹ کی تو لوگ 50-50 میچ جو ہے وہ کھیل لیتے ہیں، اور پھر جا کر جو ہے وہ ان کے 300 رن بناتے ہیں، پھر بھی وہ فخر کرتے ہیں کہ ہمارے 300 رن مکمل ہو گئے ہیں۔ اور اس بندے نے صرف ایک ٹرائی سیریز میں صرف 360 رن صرف 5 میچوں میں بنائے ہیں۔ تو یہ کوئی معمولی جو ہے وہ ریکارڈ نہیں ہے، بلکہ کمال کا یہ ہمیں بیٹسمین ملا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بندہ اکیلا جو ہے وہ میچ کو جتوانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور میں نے خود اس کی پرفارمنس دیکھی ہے، اس کی بیٹنگ دیکھی ہے۔ اس کی بیٹنگ جو ہے وہ واقعی دل کو ایک خوشی دیتی ہے کہ اس کی جو پاور پلے میں ہٹنگ ہوتی ہے، جو اس کی یعنی یہ ہٹنگ بھی اچھی کر لیتا ہے، ڈرائیو بھی اچھی مار لیتا ہے، سلو بھی کھیلتا ہے، تیز بھی کھیلتا ہے، میچ کی سچویشن کے مطابق بندہ جو ہے کھیلتا ہے۔ تو میرے خیال سے اس کو پاکستان کی ٹیم میں لانا چاہیے۔
अगर ये पाकिस्तान की टीम में लाते हैं और मुसलसल इसे चांस देते हैं तो मेरे ख्याल से ना ये सिर्फ बाबर आजम बल्कि विराट कोहली का भी रिकॉर्ड तोड़ेगा। और सिर्फ विराट कोहली का नहीं बल्कि सचिन का भी ये रिकॉर्ड बंदा तोड़ने की जो है वो सलाहियत रखता है। अगर पीसीबी जो है वो इस पर मुसलसल जो है वो इसको मौका देती है, मुसलसल जो है वो इसे खिलाती है, मुसलसल जो है वो इस पर मेहनत करती है, तो क्योंकि ये बंदा मेहनती है और इसने मेहनत जो है वो करके दिखाई है और फिर अपनी बैटिंग से ये साबित भी किया है, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को वो सितारा मिल गया है जिसका पाकिस्तान को बेसब्री से इंतजार था कि बाबर आजम के बाद अगर कोई बैट्समैन हमारी टीम में आता है कि जिस पर हमें उम्मीदें हो, जिस पर हम कह सकें ये बंदा हमें वन साइडेड मैच जितवाने की सलाहियत रखता है, ये पाकिस्तान के रिकॉर्ड बनाने की सलाहियत रखता है और दूसरों के रिकॉर्ड तोड़ने की सलाहियत रखता है, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को वो लड़का मिल चुका है। अब पाकिस्तान को सिर्फ क्या चाहिए, इस पर फोकस करना चाहिए, इसको जो है वो वैसे नहीं होना चाहिए जैसे कि इसका भाई जो था वो अरफात मिन्हास, वो भी एक अच्छा प्लेयर था लेकिन वो हमें कब से जो है वो दिखाई भी नहीं दे रहा, तो फिर पाकिस्तान जो है वो गायब जो है वो बड़ी जल्दी कर देता है। इसी तरह शहजेब आया था जिसने जो है वो लगातार 2 सेंचुरियां इंडिया के खिलाफ बनाई थी, वो भी जो है वो गायब ही हो गया। तो पाकिस्तान को चाहिए कि वो इन यंगस्टर को, इन नौजवानों को गायब ना करे बल्कि सामने लाए, इंटरनेशनल में मौका दे ताकि वहां पर भी ये अपनी जो है वो सलाहियतों को दिखा सके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।